السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ اعراب پڑھتے ہیں۔ اس کی دو اقسام ہیں، ایک ہے اعراب بالحروف اور ایک ہے اعراب بالحرکات۔ ٹھیک ہے، حروف جو کہ حرف کی جمع ہے، حرکات جو کہ حرکت کی جمع ہے۔ حرکت کسے کہتے ہیں، حرف کسے کہتے ہیں، یہ ہم سب نے اردو گرامر میں پڑھ رکھا ہے۔ اعراب عربی زبان میں ایک لفظ کی کئی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، لیکن ان کا معنی تبدیل نہیں ہوتا، جیسے کتابن، کتابن، کتابن وغیرہ۔ دیکھو، کتابن، 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 ان تینوں کا مطلب کتاب ہی ہے، لیکن انہیں الگ طرح سے پروناؤنس کیا جا رہا ہے۔ جیسے کتابن میں دو پیش ہے اور کتابن میں دو زبر ہے، کتابن میں دو زیر ہے۔ لیکن زبر زیر پیش کی تبدیلی کے باوجود اس میں معنی کا کوئی ڈفرینس نہیں ہوتا۔ اس طرح جب الفاظ الگ طرح پروناؤنس کرنے کے باوجود ان کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں تو وہ اعراب کہلاتے ہیں۔ اعراب معنی میں تبدیلی کے بغیر کسی لفظ کی حالت کے تبدیل ہونے کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اب لفظ کسے کہتے ہیں یہ ہم نے پڑھ رکھا ہے، تو یہ ایک لفظ ہے اور یہ ایک لفظ ہے، دونوں میں جو ہے ڈفرینس ہے، کتابن اور کتابن۔ ٹھیک ہے، اس کی دونوں کی حالت الگ الگ ہے لیکن معنی ایک ہی ہیں۔ جب اس طرح دونوں لفظ کی حالت الگ الگ ہو لیکن معنی ایک ہی ہوں تو وہ اعراب کہلاتے ہیں۔ جیسے کتابن، کتابن، کتابن وغیرہ۔ یہ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی اعراب کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعراب بالحرکت اور ایک اعراب بالحرف۔ اعراب بالحرکت یعنی کسی عامل کے آنے کی وجہ سے لفظ کے آخری حرکت کا تبدیل ہونا، جیسے زبر زیر اور پیش کو کہتے ہیں۔ جیسے المسجد جمیل، دخلت المسجد، ذهبت الى المسجد۔ جس بھی جملے میں حرف جر کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے آخری والے حرف کو، یعنی جس کے ساتھ حرف جر لگا ہوا ہے، جس حرف کے ساتھ حرف جر لگا ہوا ہے، سے اس مثال میں الا حرف جر ہے اور حرف جر کے بعد جو لفظ ہے المسجدی، اس کے آخری والے حرف پر زیر لگایا گیا ہے۔ چاہے کون سے بھی لفظ کے ساتھ حرف جر جڑ جائے تو اس کے آخری والے حرف پر زیر لگے گا۔ یہ ایک ایسا رول ہے کہ حرف جر کون سے بھی لفظ کے ساتھ جڑ جائے تو آخری والے حرف پہ زیر لازمی لگے گا۔ مبتدا اور مفعول کے بارے میں ہمیں اچھی طرح یاد رکھنا ہے کہ مبتدا ہے تو ہمیشہ پیش آتا ہے اور مفعول ہے تو ہمیشہ زبر آتا ہے۔ یہ ایک رول ہے۔ جیسے حرف جر ہے تو زیر آتا ہے اور مبتدا ہو تو پیش ہوتا ہے، اور وہ اگر مفعول رہا، ٹھیک، مفعول کسے کہتے ہیں، مبتدا کسے کہتے ہیں، یہ میں نے گرامر میں پڑھا رکھا ہے، تو اگر وہ مفعول رہا تو اس پر زبر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو لفظ ہے اس پر زبر ہوگا۔ جیسے مسجدہ پر زبر ہے اور یہاں پہ زیر ہے اور مسجدوں میں پیش ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ مبتدا کہتے ہیں ابتدا، سٹارٹنگ والا جو حصہ ہوتا ہے جملے کا، سٹارٹنگ والا جو لفظ ہوتا ہے حصے کا، وہ مبتدا کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اس میں سمجھنے کا کچھ نہیں، آپ ایسے ہی یاد رکھیں کہ مبتدا ہے تو پیش ہوگا اور اگر وہ مفعول ہے تو زبر ہوگا، حرف جر ہے تو زیر ہوگا۔ اعراب بالحرف، حروف کسے کہتے ہیں؟ الف سے یا تک جو حرف تہجی ہے وہ حروف کہلاتی ہے۔ ٹھیک، الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہوتے ہیں وہ حروف تہجی کہلاتی ہیں اور ہر ایک 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 حرف کہلائے گا۔ جیسے الف ایک حرف ہے، با ایک حرف ہے، تا ایک حرف ہے۔ اس طرح حرف میں اگر تبدیلی آ گئی تو وہ اعراب بالحرف کہلائے گا، اور اگر زبر زیر پیش میں تبدیلی آئی تو وہ اعراب بالحرکت کہلائے گا۔ مثال کے ذریعے ہم اسے سمجھتے ہیں۔ الکتاب جدید، الکتابانی جدیدانی، تو اس میں کتابانی، کتابوں سے کیا ہوا؟ کتابانی، الف اور نون کا اضافہ کیا گیا تو وہ ہوا تثنیہ۔ تثنیہ دو کو کہتے ہیں، تو واحد سے تثنیہ بنانے کے لیے الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے یا نون کا بھی اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح جب ہم ایک سے دوسرے کو تبدیل کرتے ہیں، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن ان کے معنی تو ایک ہی ہے، کتابوں کا مطلب بھی کتاب ہے، کتابانی کا مطلب بھی کتاب ہے، تو اس طرح جب معنی ایک ہی ہیں لیکن ان کے پرونانسیشن میں تبدیلی آ گئی، اسی لیے یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ ٹھیک، کتابوں اور کتابانی یہ کیا ہے؟ اعراب ہے۔ جب اس طرح لفظ میں حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے اور معنی ایک ہی رہتے ہیں تو وہ اعراب بالحرف کہلاتے ہیں۔ جیسے قرأت الکتاب، قرأت الکتابین۔ ٹھیک، یہاں پہ کتابہ تھا اور یہاں پہ کتابینی ہے، معنی تو ایک ہی ہیں، کتاب کے ہی ہیں، لیکن ان کے الفاظ کی جو اصلی حالت ہے وہ تبدیل ہوئی ہے، وہاں پہ کتابہ ہے اور یہاں پہ کتابینی ہے۔
اسی طرح اگر ہم لوگ الکتابو کا جمع بناتے ہیں تو وہ کتابونا ہو جائے گا، ٹھیک۔ الکتابو، الکتابانی، الکتابونا سب کے مطلب ایک ہی ہیں، کتاب کے ہی ہیں، لیکن ان کی جو اصلی حالت تھی، ان کی جو لفظ کی حالت تھی وہ تبدیل ہوئی ہے، معنی ایک ہی ہے، اسی لیے یہ اعراب کہلاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا، اگر کچھ بھی ڈاؤٹ رہا تو کامنٹ کر دینا، ٹھیک ہے۔